سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ملک و بیرون ملک سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ کل ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے اسٹوڈیو کا جو 4 کیمرہ ڈیبیٹ سیکشن ہے اس کی افتتاحی نشست آج منعقد ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج صرف ایک پرائم ٹائم وقت کا بچاؤ نکالتے ہوئے، تاکہ جو ہے آپ انتظار میں رہتے ہیں، ہم نے یہ چیز لانے کی کوشش کی ہے۔ اسی خبر کی تفصیلات کے ساتھ کچھ میں الگ خبریں رکھوں گا، لیکن پہلے ہمارے دفتر سے جڑی، ہمارے ناظرین سے جڑی، آپ سے جڑی، مجھ سے جڑی، اور بھارت میں جتنے بھی، بھارت ہی نہیں بلکہ بیرون بھارت ملک کے مختلف علاقوں سے جو ہماری سیدھی بات کے شائقین ہیں، سیدھی بات کے ناظرین ہیں، سیدھی بات کی محبین ہیں، سیدھی بات کو تنقید کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں، سیدھی بات کو تائید کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں، سب لوگوں کی یہ خبر ہے، تو سوچا کہ اس پر تبصرہ کروں۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 2-3 سالوں سے کوشش ہو رہی تھی کہ کسی بھی طرح سے ایک 4 کیمرہ ڈیبیٹ سیکشن لایا جائے۔ اس کے اپنے الگ الگ مقاصد ہیں، گزرتے ایام کے ساتھ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی۔ تو آج اس کی افتتاحی نشست کا انعقاد ہوا، جس میں ہمارے اساتذہ اکرام شہر بھٹکل سے تشریف لائے، تو وہیں پر علماء بنگلور اور کرناٹک کے امیر شریعت محترم المقام حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب اور بھی بہت سارے علماء اکرام نے شرکت کی تھی۔ تمام علماء اکرام جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمیں جو ہے رہنمائی کرنے والے ہیں، اور سرپرست جو ہیں پہلے دن سے، اول دن سے ہمارے استاد ہیں، مشفق و مربی مولانا الیاس صاحب ہوں یا مولانا عبدالرب ندوی صاحب جو کہ شہر بھٹکل کے قاضی بھی ہیں، استاد بھی ہیں ہمارے، اور جامعہ اسلامیہ کے استاد ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا طلحہ اور بھی بہت سارے علماء اکرام نے، مولانا بدیع الزماں جو مشہور شخصیت ہے شہر بنگلور کے، تمام لوگوں نے شرکت کرتے ہوئے ہمیں دعاؤں سے نوازا۔ اور سیدھی بات کو مزید آگے کیا کام کرنا ہے، دعوتی مشن میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، اور کس طرح کے پروگرام کو ہم لوگوں کے سامنے لانا ہے، اس کے لیے کس طرح کا تعاون ہونا چاہیے، اس لیے عوام اس کو کس طرح تعاون کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے لانے کی کوشش ہوئی ہیں۔ جتنے بھی علماء اکرام نے ہمیں یہاں پہ بیانات کے ذریعے سے مشورے دیے، ہماری سراہنا کی، ہم ان کی خدمت میں شکرانے کی تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تو آپ لوگوں کی جو ہے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں سیدھی بات کو مقبولیت سے نوازا پورے بھارت میں، اس میں نہ میرا عمل دخل ہے، نہ ہی کسی فرد کا عمل دخل ہے، یا آپ کی اور بزرگان دین کی، اساتذہ اکرام کی، والدین کی، بھائیوں کی، اور 11,30,000 سبسکرائبرز جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، جو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کی جو ہے کوششوں کا نتیجہ ہے کہ جو ہے ہم لوگ یہاں تک آگے بڑھنے میں آپ لوگوں کا تعاون رہا۔ اگر یہ سوچا جائے کہ صرف پیسہ دینے والا ہی تعاون معاون ہے، یہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی کسی کونے میں رہ کر کے گمنام انداز میں جو اتنے بڑا تعاون کرتے ہیں، وہ چاہے ہمارا فلاحی کام کسی جگہ جانا ہو، کسی غریب مستحقین کی بستی میں جانے کے لیے کوئی ہم لوگوں نے ارادہ ظاہر کیا ہو، یا پھر جو ہے کہیں باڑھ آیا ہو، یا پھر کہیں سیلاب آیا ہو، وہاں پر ہم جانے کی کوشش کی اور ہم نے آواز لگائی، اور آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہی۔ کس نے بھیجا، کیا بھیجا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں لکھ چکا ہے، اس کے اظہار کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 1 روپیہ نہیں دیتا سیدھی بات کو اس لیے معاون نہیں ہوں، ہرگز بھی نہیں۔ آپ صرف دیکھتے ہیں تو آپ معاون ہیں، آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ سیدھی بات کے معاون ہیں، آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ سبسکرائب کرو تو آپ ہمارے معاون ہیں، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ چینل بہت اچھا ہے آپ ضرور جا کر کے دیکھیں تو آپ ہمارے معاون ہیں۔ آپ صرف دیکھتے بھی نہیں، محبت کی نگاہ سے سیدھی بات کو دیکھتے ہیں
تو بھی آپ معاون ہیں، اور پھر جو ہے اگر اس پر مالی مدد کرتا ہے تو وہ ڈبل مددگار ہے، زیادہ مدد کرتا ہے وہ ٹربل مددگار ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں دنیا کے نہ جانے کس کونے میں بیٹھے ہیں، بڑی محبتوں کے میں دیکھتے ہیں سیدھی بات کو۔ جب بھی کوئی مشن کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ جو ہے پوری طرح سے جو ہے سراہنا بھی کرتے ہیں، پیٹھ بھی تھپتھپاتے ہیں، اساتذہ دعائیں دیتے ہیں، دفتر میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ اپنی جگہ بیٹھ کر کے کبھی کمنٹس کے ذریعے سے مجھے جو ہے دعائیں نوازنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ان تمام چیزوں کے بیچ میں یہ کہتا چلوں کہ میں تنقید کرتا ہوں۔ سیدھی بات تو سیدھی بات ہے ناظرین گرامی، کبھی کبھی تلخ الفاظ کا استعمال کرتا ہوں اپنوں کی کچھ بھول کی وجہ سے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہ نکالیں کہ میں کسی تنظیم یا کسی بھی چیز کو جو ہے اگر نشانہ بناتا ہوں کسی مخصوص کسی فیصلے کی وجہ سے، تو اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد چھپا ہوا نہیں ہے، اور نہ اگر میرا ذاتی مفاد کسی سے نکالنا ہوتا تو میں ایک چاپلوس نامہ نگار بنتا، میں ایک چاپلوس جو ہے ایڈیٹر بن جاتا، میں چاپلوسی کرتا، میں جو ہے جھوٹ پر جو ہے جھوٹ کو جو ہے سچ بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی تنظیم پر تنقید کرتا ہوں تو کسی سے ذاتی مفادات وابستہ ہیں یا کسی کی ذاتی دشمنی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہرگز بھی نہیں۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں، جن لوگوں سے میری ملاقات نہیں، جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا نہیں، ان کو اگر میں تنقید کر رہا ہوں تو ان سے آخر کس قسم کی جو ہے ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے، کس قسم کا حسد اور بغض ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اسی لیے میں تمام اپنے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے میں تنقید کرتا ہوں تو کسی ذاتی غرض کی وجہ سے ہرگز نہ سمجھیں۔ میں قوم و ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے کبھی کسی کی بھول کو لے کر کے سامنے بات لے آتا ہوں تو اس کو تنقید برائے تنقید سمجھیے گا۔ میں کسی شخص پر کسی کی عزت نفس کو اچھالنے کے لیے تنقید برائے تذلیل نہیں کرتا۔ میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے کئی مرتبہ میں اشارہ کنایہ میں کہہ کر کے چلا جاتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ جو ہے مجھے عزت نفس آپ کا جتنا مجھے اپنی عزت سے جو ہے سروکار ہے اتنی ہی آپ کی عزت سے سروکار ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین گرامی کہ میں دلوں میں کسی ذاتی مفاد یا بغض رکھ کر کے کبھی کسی کی تنقید نہیں کرتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو تنقید میرے سنتے ہیں وہ بھی مجھے دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور جو لوگ محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ تو مجھے دعاؤں سے نوازتے ہیں، پوری سیدھی بات ٹیم کو اور سیدھی بات سے وابستہ لوگوں کو۔ اس لیے شروع دن سے جتنے بھی لوگ سیدھی بات سے جڑے رہے میں ان کا شکر گزار ہوں، جو کبھی آئے کبھی چلے گئے، کبھی رہے کبھی نہ رہے، ان کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے پہلے دن صرف محبت کی نگاہ سے دیکھا ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ سیدھی بات کی پوری ٹیم آپ لوگوں کی شکر گزار ہے کہ آپ جو ہے قدم قدم پر ہم لوگوں کو سراہتے رہے، مدد کرتے رہے۔ 11,30,000 سبسکرائبرز جو ابھی بھی لگاتار اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے، وہ آپ مجھے کسی بھی طرح کا تعاون کریں نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر صرف محبت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں تو سیدھی بات کی معاون ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سبسکرائبر ہیں، ڈیلی مجھے دیکھتے ہیں تو آپ ڈبل معاون ہوئے ہوں گے۔ اس لیے ناظرین گرامی، اس اجلاس کا انعقاد اسی دعائے نشست کے ساتھ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بزرگان دین کی دعائیں ہوں اور جو ہے علماء کرام کی دعائیں ہوں اور مختلف علماء کرام کی دعائیں ساتھ رہے، اس لیے کہ سچ بولنا اس دور میں بڑا مشکل ہے۔ جھوٹ بول کر کے آپ پار ہو جائیں گے، چاپلوسی کر کے تو آپ کسی کے سر کا تاج بن جائیں گے، لیکن حق اور سچ بیان کر کے جو ہے آپ اگر اس دور میں زندہ ہیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر بزرگوں کی دعائیں نہیں ہوں گی، علماء کرام کی دعائیں نہیں ہوں گی، اساتذہ کرام کی دعائیں نہیں ہوں گی، تو اس دور میں سچ بول کر کے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے ناظرین گرامی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حاسدوں کی حسد سے بچنے کے لیے، بد نظروں کی بد نظری بچنے کے لیے، اور جو ہے سرکاری محکم اور سرکاری افسران کی سازشوں سے، ان کے پروپیگنڈوں سے، ان کی جو ہے الزامات سے، اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو بچانے کے لیے ہمارے پاس یہ کہ ہتھیار رہ جاتا ہے، اور وہ ہے دعا، اور وہ بھی ایک شخص کی نہیں، مختلف اشخاص کی، مختلف علماء کرام کی، مختلف مجالس سے وابستہ بڑے بڑے اکابرین کی دعاؤں کی درخواست ضرورت ہوتی ہے، جس کے چلتے ان تمام محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس محفل میں مختلف لوگ جو سپورٹ کیے گئے، کام کیے، ان تمام لوگوں کو بھی اعزاز سے نوازا گیا۔ ان تمام تصاویر کے حوالے سے ہماری اس افتتاحی نشست کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب آگے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب، اور سب سے پہلے ایک ویڈیو جو اس وقت آ رہی ہے چکمنگلور سے کہ طالبات نے لگاتار اپنا احتجاج برقرار رکھا ہے۔ آج چکمنگلور کے جس IDST کالج کی طالبات نے حجاب کے ساتھ ایگزامز ہال میں اور کلاس میں جو ہے ارینجمنٹ کرنے کے لیے کیمپس کے باہر دھرنا دیا، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں کلاس روم میں بھی اور ایگزامس روم میں بھی
جو ہے حجاب کے ساتھ اجازت دیں، نہ ملنے کی وجہ سے باہر بیٹھ کر کے ان کے احتجاج کرنے کا یہ منظر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اسلام کی شناخت و تشخص کو باہر رکھنے کے لیے لگاتار ہماری قوم کی بیٹیاں اس وقت لڑتے نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے گلبرگہ کی بھی یہ تصویر میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو یہاں کا درگاہ میں پوجا کے بعد جو سچویشن ہوئی، جو حالات بنے، اس کے بعد تو پولیس کو چاہیے تھا کہ 144 سیکشن کو جنہوں نے توڑا علم درگاہ کے قریب، اس بی جے پی ایم پی اور ایم ایل اے کے خلاف کوشش کرتے اور اس کے حامیوں کو جو ہے گرفتار کرتے، لیکن جو ہے کمیونل ہارمونی کے نام پر، ڈسٹرب کرنے کے نام پر لگ بھگ 167 مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 59 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ 59 ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور 167 مسلم کو گرفتار کر لیا گیا نوجوانوں۔ اسی کے چلتے گلبرگہ میں ہر دن لگاتار جو ہے اس گرفتاری کے خلاف اس وقت پوری طرح سے احتجاجات درج ہو رہے ہیں۔ اس کا بھی ایک منظر اس وقت جو ہے دیکھ سکتے ہیں، جو اس وقت ہماری اسکرین پر چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یوکرین میں طالبات کا اور طلباء کا بحران ختم ہونے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی ہے۔ 600 سے زائد طلباء ہیں جو بہت سارا لمبا جو ہے اس وقت برفباری کے دوران میں تکلیفیں اٹھاتے ہوئے بارڈر کو پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے جو ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے، آپ اس کو سنیں، میں پھر لوٹتا ہوں دوسری دیگر خبروں کے ساتھ۔ Humanitarian corridor for two cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. Since morning, we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot, and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happens to us, to anyone, Mission Ganga will be a biggest failure. This is the last video from the Sumy State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own. ناظرین گرامی، ادھر سعودی عرب نے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان میں دوستی کی بات ہوگی اور دوستی بڑھے گی، اس طرح سے جو ہے ایک بیان جاری کر کے ہنگامہ مچا دیا ہے سعودی عرب کے بن سلمان نے۔ جی ہاں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں شہزادے نے کس طرح سے دوستی کر رکھی ہے اسرائیلیوں سے، جس کے چلتے الگ الگ اصلاحات کے نام پر اس وقت سعودی عرب کا پورا نقشہ اور جس طرح سے بگاڑ دیا گیا ہے، بگڑ رہا ہے، بگڑ چکا ہے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے میں بحرین کے بعد اور بھی بہت سارے عرب ممالک کے دوستی کے بعد، جو کہ مسلمانوں کا قاتل ہے، مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کرنے والا ہے، ہر دن بیت المقدس کی جو بے حرمتی کرتے ہیں ان لوگوں کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں عرب۔ تو اس درمیان میں سعودی عرب کا رویہ جو ہے محتاط نظر آ رہا تھا، لیکن اب صاف طور پر محمد بن سلمان نے اس بات کا یقین دلایا ہے ایک انٹرویو میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے پوری طرح سے ہم دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس دوستی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ تو اوپر سے فلسطینیوں کو جو ہے خون کے ان کے ہاتھ رنگ جائیں گے، اس طرح کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک انٹرویو میں ان کی جانب سے دیا گیا اس وقت کا یہ بیان کہ اسرائیل کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہے، اس وقت بڑی سرخیوں میں تنقید کے ساتھ آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر نظام الدین مرکز مسجد کو پوری طرح سے وقف بورڈ نے کھولنے کا جو درخواست پیش کی ہے، اس کے خلاف مرکزی حکومت نے جو ہے اس کی مخالفت کی ہے۔ جی ہاں، مارچ 2020 سے تبلیغی جماعت کا مرکز جو دہلی میں ہے وہ بند ہو چکا ہے، اور اس کی ساری تفصیلات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے کورونا کے لہر میں جو کچھ ہوا اور جس طرح سے بدنام کیا گیا، جو کچھ ہوا، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے۔ اس کے بعد دہلی وقف بورڈ کی جانب سے لگاتار کورٹ میں جو ہے درخواست دائر کی گئی تھی کہ اب سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا یہاں پر جو ہے مسجد کو کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اس سلسلے میں منوج کمار وہوری جو کہ جج ہیں، ان کو جو ہے وکیل رجت نائر جو مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہو رہے ہیں، انہوں نے صاف طور پر اپنی مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں جو ہے مرکزی حکومت پوری طرح سے مسجد کو کھولنے کی اجازت کے خلاف ہے، اور اس طرح انہوں نے کہا کہ 50 افراد کو جو ہے اس وقت نماز کے لیے داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن پوری طرح سے مسجد کو کھولنا اس سے مرکزی حکومت جو ہے راضی نہیں ہے کہتے ہوئے داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ جو ہے اس وقت عدالت میں اس عرضی کو اور اس مخالفت کے بعد یہ معاملہ چلنے کی، اور کب تک چلے گا اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب وقف بورڈ اس سلسلے میں مزید کیا تفصیلات فراہم کریں گی، یہ اگلے آنے والے ایام میں پتہ چلے گا۔
नाज़रीन गिरामी, उधर उत्तर प्रदेश से आज एक वीडियो वायरल हुई और वो है ट्रेन को धकेलने की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। दरअसल मीरठ के करीब दौराला रेलवे अड्डे पर ये मंज़र देखने को मिला। ये इसकी 2 बोगियों में आग लग चुकी थी और उस 2 बोगियों से अलग करने के लिए यहाँ के पैसेंजर्स और मुसाफिर नीचे उतरे और ट्रेन को पूरी तरह से धकेलना शुरू कर दिया ताकि आग पूरी बोगियों में न लगे। लेकिन आवाम की जानिब से बोगी को इस तरह से धकेलना, पूरे ट्रेन को धकेलने का मंज़र लोगों के लिए बड़ा अजीब नज़र आया और किसी को जो है ये वीडियो बना करके वायरल कर दिया। और ये ख़बर इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ हवालाजात के साथ ये चीज़ों के हवाले से मिल रही है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंजन और 2 कंपार्टमेंट में अचानक आग लग गई थी, जिसकी वजह से पैसेंजर को ये इक़दाम करना पड़ा। नाज़रीन गिरामी, इस्राइली फ़ौज के साथ झड़प में 130 फ़िलिस्तीनियों की ज़ख्मी होने की ताज़ा ख़बरें आ रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार ज़ालिम इसराइल यहाँ फ़िलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है, उन पर जो है लगातार जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। हर दिन इस तरह की ख़बरें आती हैं, लेकिन पूरी दुनिया इसको दिखाती नहीं है। यूक्रेन में कुछ हुआ, पूरी दुनिया बौखला गई है और अलग अलग तरह की जो यूक्रेन के लोगों के सिलसिले में हिमायत में नारे उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है और रशिया के ख़िलाफ़ न जाने किस किस तरह की पाबंदियां हैं। और यहाँ हर दिन फ़िलिस्तीन में ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल न सिर्फ मुस्लिमों को मारते हैं, उनको घरों से निकालते हैं, तन्हा लोगों को मारते हैं, ना औरतों को देखते हैं, ना ख़वातीन को। मुसलसल इंसानी हुकूक़ की ही पामाली नहीं बल्कि दरिंदगी और हैवानियत की हदें पार करते हैं। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ दुनिया खामोश है, अफसोस का मकाम ये है कि मुस्लिम और अरब ममालिक खामोश होते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।